نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. یہ ترجمہ دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کتبہ فرض ہوا، علیکم القصاص تم پر قصاص، فی القتل قتل میں، الحر بالحر، حر کہتے ہیں آزاد بندے کو، الحر بالحر آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے، فمن عفی لہ، بس جس شخص کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ اس کے بھائی کی جانب سے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف تو وہ اتباع کرے ماحول کے موافق، معاشرے کے موافق، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ اور اس کو ادا کرے بِإِحْسَان اچھے طریقے کے ساتھ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ یہ آسانی ہے تمہارے رب کی جانب سے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، فَمَنِ اعْتَدَى پس جو شخص زیادتی کرے، بعد ذَلِكَ اس فیصلے کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور تمہارے لیے قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچتے رہو. جی پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حقیقت کے اندر نیکی کی تعریف فرمائی تھی کہ حقیقت کے اندر نیکی کیا ہوتی ہے. تو وہ یہ تھا کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، تمام نبیوں پر ایمان لانا، اور مال جو ہے اس کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، غلاموں کے آزاد کروانے میں، اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور جب کبھی وعدہ کرو تو پھر اس کو پورا کرنا، اور صبر کرنا مصیبت کے اندر، سختی کے اندر، اور لڑائی کے وقت. فرمایا یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں. حقیقت کے اندر نیکیاں بھی یہی ہیں. آگے اللہ رب العزت قتل کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کی پھر
سزا کیا ہے اس کے بارے میں۔ اس وقت جو قبائل تھے کچھ، ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی، تو بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، تو ان کی یہ ضد تھی ایک دوسرے سے کہ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے اور غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو فرض ہوا ہے تم پر قصاص قتل کے اندر۔ قصاص کہتے ہیں بدلے کو، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ کس طرح ہوتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یا تو جان کے بدلے جان قتل کی جاتی ہے، دوسری یہ کہ اگر دیت پر اس کے وارث رضامند ہو جائے تو وہ دیت دی جاتی ہے۔ دیت کہتے ہیں ایک قیمت مقرر ہوتی ہے، اور اسلام کے اندر وہ قیمت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، وہ 100 اونٹ مقرر ہے، 100 اونٹ دے یا اس کی قیمت دے۔ اور یہ ہوتا بھی قتل عمد پر ہے، جو جان بوجھ کے قتل کیا جائے اس پر ہوتا ہے قصاص۔ جان بوجھ کر اگر کوئی نہ قتل کرے، وہ دوسرے طریقے سے قتل ہو جائے ناجائز کسی سے، تو وہ کیا کہتے ہیں بھول کر یا کسی کو نشانہ بناتے ہوئے، کسی اور چیز کی طرف نشانہ بناتے ہوئے انسان قتل ہو جائے، تو بھول کر قتل ہو جائے تو اس میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر قتل کرے تو پھر اس کے اندر قصاص ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ جو تم کہہ رہے ہو کہ آزاد کا جو غلام ہے اس کے بدلے آزاد کو، ایسی بات بھی نہیں ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے تو یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ الحر بالحر، آزاد شخص کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ بات تو بتا دی، اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مرد کسی عورت کو قتل کر دے یا مرد آزاد جو ہے وہ کسی غلام کو قتل کر دے تو کیا اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا؟ تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اگر مرد کسی عورت کو قتل کرے گا تو اس وقت اس عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر آزاد کسی غلام کو قتل کرے گا تو اس وقت غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کوئی شخص کسی اپنے بھائی کو معاف کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کو قتل کیا، اب اس کے 2 بیٹے ہیں مقتول کے، وہ اگر قاتل کو معاف کرنا چاہیں، ان میں سے اگر ایک بھی معاف کرے گا تو جو قتل والا قصاص ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ ثابت ہو جائے گا، قتل کے بدلے قتل وہ ثابت ہو جائے گا، اس پر پھر دیت ہوگی۔ اب دیت بھی اگر کوئی معاف کر دے، ورثاء میں سے ایک کرے گا تو اس کے حصے کی معاف ہوگی، اس کی جانب سے تمام کی معاف نہیں ہوگی، جب تک سارے معاف نہ کریں۔ سارے معاف کرنے پھر تو بات ہی ختم ہے، ساری دیت معاف ہو جائے گی، لیکن ورثاء میں سے اگر ایک معاف کرے گا تو پھر اس کے حصے کی ساقط ہوگی، باقی کی دینی پڑے گی۔ اور قتل کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک وارث معاف کر دے گا تو پھر قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی دیت ہی دینی پڑے گی۔ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، فرمایا کہ ماحول کے موافق اتباع کی جائے، جس طرح حکومت حکم دے کہ ایسا کرنا ہے، اتنی دیت ادا کرنی ہے، اتنی آپ پر آ چکی ہے، فرمایا واداء الیہ باحسان، تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرے، جھگڑا جھگڑا نہ کرے اس کے اندر۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے۔ یہ دیت والا معاملہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے آسانی ہے، ایک طرف جان جا رہی ہے، دوسری طرف اگر مال لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم، فرمایا اگر پھر بھی کوئی حد سے بڑھے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حد سے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی شخص قتل ہوا ہے تو مقتول کے وارث کہے کہ ہم اس کی گردن اڑائیں گے تو یہ حد سے بڑھنا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومت وقت کرے،
فیصلہ کون کرے گی؟ حکومت وقت کرے گی۔ اور اسلام میں قتل کی سزا یہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے، اگر وارث رضامند ہو جائے تو دیت دی جائے، وہ اگر مقتول کو قاتل کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے حالات تو کچھ اور ہی ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کے اندر اللہ رب العزت نے حیات رکھی ہے تمہارے لیے۔ کیا مراد؟ ایک طرف تو جانیں جا رہی ہے کہ اگر قاتل مقتول کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے، یہ حیات تو نہ ہوئی؟ نہیں، فرمایا کہ حیات ہے، اس لیے کہ اگر ایک علاقہ ہے اس میں ایک قتل ہو جائے تو قاتل کو سولی پر لٹکایا جائے تو پھر ساری زندگی کوئی قتل کا نام نہیں لے گا، یہ حیات ہے۔ ہاں، جس معاشرے میں قاتل کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، آئے دن قتل ہوتے رہے، تو وہاں پر یہ قتل جو ہے یہ حیات تو نہیں ہے۔ جو قتل ہو رہے ہیں یہ حیات تو نہیں ہے۔ پھر سمجھ آتی ہے بات کہ اصل میں حیات قصاص کے اندر ہے۔ جب تک قصاص دیا جاتا رہے اس وقت تک قتل جو ہے وہ اس کی مقدار نہ بڑھے، لیکن قصاص ہے نہیں تو معاشرے کے اندر قتل ہی قتل، آئے روز قتل ہی قتل ہے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ سختیاں ہیں، سختیاں نہیں ہیں، اسلام کے اندر قانون و ضوابط ہے اور یہ کسی دائرے کے اندر ہے۔ اب اسی قتل کو لے لیں کہ اگر آج کے اس معاشرے کے اندر اگر قاتل کو سزا ملے تو کوئی جرت کرے گا قتل کرنے کی؟ نہیں کرے گا۔ تو آج اگر اسلام کی جو قانون و ضوابط ہے وہ لاگو ہو جائے تو سارا کا سارا ماحول جو ہے وہ درست ہو جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، نہ دہشت گردی ہوگی، نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی، اگر یہ چیزیں قانون و ضوابط اسلام والے اپنائے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں سختیاں نہیں ہیں۔ آپ دنیا کے اندر چھوٹی سی دفتری بناتے ہو تو اس کے بھی 12 سے 20 قانون و ضوابط آپ نے اپنے پاس سے بنا کے رکھے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو تمہیں سختیاں یاد نہیں رہتی، جب قانون قرآن کا آتا ہے، قانون اسلام کا آتا ہے تو اس وقت آپ کے تو اس میں بڑی سختی ہے۔ یہ سختی نہیں ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ۔ یہ قانون جتنے بھی ہیں اسلام کے، ان میں تمہارے لیے زندگی ہے، آسانی ہے اگر تم سمجھنے والے ہو۔ فرمایا یا اولی الالباب، اے عقل مندو سمجھو اس بات کو کہ اس کے اندر تمہارے لیے کیا ہے؟ حیات ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے بچتے رہو۔ جی ترجمہ دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کتب فرض ہوا علیکم القصاص، تم پر قصاص، فی القتل قتل میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ، پس جس شخص کو معاف کر دیا جائے من اخیہ، اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی مقتول کے وارثوں کی جانب سے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو وہ تابعداری کرے ماحول کے موافق، معاشرے کے عرف کے مطابق، واداء الیہ اور اس کو ادا کرے باحسان، اچھے طریقے کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تم پر تمہارے رب کی جانب سے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدی، پس جو شخص حد سے بڑھے، بعد ذالک، اس فیصلے کے بعد، فلہ عذاب علیم، بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص کے اندر حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم السلام والسلام تبارک ربنا وتعالی جل جلالہ، اللہم اعنا لذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وقنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رب، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔